کو یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب، دل مسلم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ آج ہم بہنوں اور بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے سلسلے میں یہ ویبینار کر رہے ہیں، اور آپ لوگ بے حد مبارک ہو جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہو۔ آہستہ آہستہ یہ ایک ٹیم بلٹ اپ ہو رہی ہے۔ حالانکہ پاکستان میں اس وقت لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور بھی پرابلمز ہیں، اس کے باوجود آپ لوگ بے حد لائق تحسین ہیں کہ آپ ان اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تحریک حرکت کا نام ہے، اور جامد انداز میں کوئی بھی تحریک نہیں چلتی۔ ریگولر میٹنگز، ریگولر کانفرنسز، اس کے بغیر کوئی تحریک نہیں چلتی۔ اور خاص طور پہ ایک ایسی تحریک جس کے افراد پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں بکھرے بیٹھے ہیں، اور ان کو یکجا کرنا تاکہ ہم اس پیغام کو عملی جامہ پہنا سکیں یا عملی جامہ پہنانے کی جانب قدم اٹھا سکیں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں اپنی بصیرت کے مطابق اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس چیز میں کوشاں ہوں کہ اس تحریک کو چلایا جائے، اور آپ سب کے تعاون کا بے حد ممنون ہوں۔ بہت دقت ہے اس آواز کو دور دور تک پھیلانے کے لیے، لیکن یہ آواز پھیلے گی اس لیے کہ جہاں پرسیویرنس ہو، مستقل مزاجی ہو، استقامت ہو، وہاں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آواز پھیلے نہ، آگے نہ بڑھے۔ آج کی تقریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کے سلسلے میں ہے۔ 9 ربیع الاول کو حضور سرور کائنات، ختمی مرتبت، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک قسم ان انسانوں کی ہے جو قرآن کو اس سے شناسا ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس یہ تصور، یہ عقائد ہیں ہی نہیں کہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ انفیکٹ مختلف شاعروں، فلسفیوں اور مختلف اور سوچنے والے صوفیوں، فقیروں کے پیچھے لگتے ہیں، اور جب بات کچھ نہیں سمجھ میں آتی تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، یا جیسے کہ مختلف مذاہب میں ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس بات جو ہے وہ ایسی ہے کہ کسی کو سمجھ میں آنے کی ہی نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن اور قرآن کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کائنات سے متعلق، انسان کی خلقت سے متعلق وہ چیز جو کسی کو معلوم نہیں، وہ حتمی طور پر قرآن کریم میں بتائی گئی۔
اور اس انداز سے بتائی گئی کہ جو لوگ اسے سنتے ہیں وہ بھی ایسے کہ غور و فکر کے بعد اس بات کو نہ صرف یہ کہ مانتے ہیں بلکہ ان کا دل گواہی دیتا ہے اس کی صداقت پر، اس لیے کہ جیسے کہ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ صحیح جواب جو ہے وہ صرف ایک ہوتا ہے، غلط جواب ڈھیر سارے ہوتے ہیں، جتنے مرضی آپ بنا لیں، لیکن صحیح جواب کائنات کی خلقت کے بارے میں، تخلیق کے بارے میں، کہ انسان اپنی ایوولوشنری سٹیجز میں سے کیسے گزرا اور پھر جب شرف انسانی پہ اتر کے آیا تو اس کے بعد کیسے انسانوں کو ہدایات ملتی گئیں اور پھر اسی میچورٹی اور ایوولوشن کے پروسیس میں مختلف ادوار میں انبیاء پیغمبر آتے گئے اور انسانوں کو ایک ہی تعلیم دیتے گئے، ایک ہی تعلیم، سب نبیوں کی ایک ہی تعلیم، اقیم الصلاۃ وآت الزکوٰۃ۔ قرآن کریم ہر نبی کے بارے میں یہی ذکر کرتا ہے کہ یہ تعلیم دیتے تھے وہ۔ آج ہم پھر سے، چونکہ مجھے ہماری ویب سائٹ پہ بہت سی ای میلز آتی ہیں اور بہت سے لوگ جو چٹھی ڈالتے ہیں وہ سوالات کرتے ہیں صلاۃ کے بارے میں، تو اگر موقع ملا تو اس بارے میں بھی بات ہوگی کہ اقیم الصلاۃ ہے کیا۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہر نبی کی یہی تعلیم، قرآن کریم کا انداز ایسا حسین ہے کہ جو شخص بھی اسے پڑھتا ہے اس کتاب کو، اور ہر چیز کا انداز نہ صرف یہ کہ اس انداز سے ایکسپلین کی گئی ہے بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں جو میٹافرز استعمال ہوتے ہیں وہ ان کے لغوی معنی نہیں لینے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ جو ہے مکھی، مچھر، چھوٹے چھوٹے کیڑے، حشرات الارض وغیرہ کی بھی مثال دیتا ہے۔ تو انہی مثالوں سے کچھ لوگ تو کنکریٹ معنی لیتے ہیں اور وہ لوگ بھٹک جاتے ہیں، اور جو بھٹک جاتے ہیں وہ ہیں جو وہی جنہیں قرآن فاسقون کہتا ہے، انسانیت کو تقسیم کرنے والے، ڈیوائیڈ کرنے والے۔ کیا خوبصورت انداز ہے ان لوگوں کو ڈسکرائب کرنے کا جو انسانیت کو تقسیم کیے رکھتے ہیں۔ اور ہسٹوریکلی آپ دیکھیں تو انسانیت ہمیشہ تقسیم اسی بات پر ہوتی ہے، مذہب کی بنیاد پر۔ یہ مذہبی ہے، لاکھ دنیا کی اقوام کہیں کہ ہم سیکولر قومیں ہیں، ہمارا مذہب نہیں ہے، ہم لوگ سیکولرزم میں بلیو کرتے ہیں، وہ سارا سیکولرزم جس سر اور جس تال پہ چلتا ہے وہ مذہبی کی تال ہوتی ہے۔ صرف اس مذہب کے فساد کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ فساد برپا نہ ہو، انہوں نے سیکولرزم کا ایک نعرہ لگا رکھا ہوتا ہے۔ اصل میں ساری دنیا مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے، اور قرآن کا انداز دیکھیں، فاسقون لفظ استعمال کرتا ہے کہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ان معنی کے، ان الفاظ کے جو قرآن نے میٹافرز استعمال کیے ہیں ان کے کنکریٹ معنی لیتے ہیں۔ یہ تو قرآن کے پہلے سپارے کی بات ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم آگے چلتا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آخری 2 سپاروں میں ایک خاص قسم کا اختصار ہے، اور اس میں انتہائی مختصر انداز میں بات ہوئی ہے۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیدائش کے سلسلے میں گفتگو ہماری خاص طور پر اس چیز کے بارے میں ہے کہ جو لوگ اکنالج کرتے ہیں اس بات کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اس دنیا میں آنے سے جو انقلاب برپا ہوا، یعنی ایک حد فاصل ہے، ایک ڈیمارکیٹنگ لائن ہے ہسٹری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس کے بعد کا زمانہ، اور ان کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ دنیا میں مشاہیر کے اعتبار سے وہ لوگ جو بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، بہت عظیم الشان کام کرتے ہیں، واریئرز ہیں، بادشاہ ہیں، ان سب کی بھی زندگیوں کے کچھ نہ کچھ حالات تاریخ میں ہوتے ہیں، لیکن یہ سعادت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس انداز سے ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، جو سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے احادیث کا، روایات کا، وہ اتنا عظیم الشان سرمایہ ہے جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی، کیا جذبہ محرکہ تھا ان لوگوں کا جنہوں نے اتنے 100 سال پہلے اپنی زندگیاں وقف کی کہ ہم جان سکیں کہ یہ عظیم الشان انسان یہ کون تھا، اس کی زندگی کے بارے میں کچھ کھوج لگا سکیں، جہاں جہاں سے بھی معلومات مل سکیں۔ چنانچہ احادیث کے جمع کرنے والے محدثین، ان لوگوں نے، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے خلوص نیت کے ساتھ ہی کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہی مخلوق جس نے انجیل کو کرپٹ کر دیا اور آج آپ کے پاس اصل انجیل کا کوئی نسخہ موجود نہیں، اسی طریقے سے ان لوگوں نے امام بخاری اور ان کی جمع کردہ جو روایات ہیں یا جو بھی ہم ان سے ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، یہاں وہی مخلوق ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب انجیل و تورات اور اللہ کی جو اور بھی کتابیں ہوں گی، جو اللہ کے اور بھی اسکرپچرز ہیں، ان سب میں ایسی تحریف کی ہے۔ تو یہ کچھ عجب بات نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں بار بار کہ ان روایات میں بہت سی جو باتیں ہیں ان سے قطع نظر ہمارے پاس جو احادیث کا سرمایہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگی کے بارے میں، یہ کیا کہتا ہے، یہ کس چیز کا متقاضی ہے۔ یعنی آپ اس چیز پہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہو کہ اتنا زیادہ ان کی زندگی کے بارے میں لکھا گیا اور ان کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں لوگ انکویزیٹو تھے، جاننا چاہتے تھے۔ میں سوچتا ہوں کہ جس دور میں آپ موجود ہوں گے، اس دور میں انسان کیسے دور دور سے چل کے صرف دیکھنے کے لیے آتے ہوں گے۔ میں یوں ہی اس آج عید میلاد النبی کے موقع کے سلسلے میں جب میں سوچ رہا تھا کہ میں بات کیا کروں گا، تو اپنی کار میں بیٹھے کچھ دیر کے لیے میں، جسے کہتے ہیں، اپنی امیجنیٹو موڈ میں گیا اور میں نے خود کو امیجن کیا کہ میں ہندوستان کا ایک باشندہ ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، یوں سمجھ لیجئے لاہوری کا، اور لاہور کے کسی راجا کے ہاں میں ایک شودر ہوں، انٹچیبل ہوں، میرے اپنے کوئی حقوق نہیں ہیں، راجا میرا مالک ہے، میرا بادشاہ ہے، اور ایک کاروان آتا ہے اور وہ مجھے، اس کے اونٹوں کے کاروان والے لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں، تاجر، اور میں ان کے پاس کھڑا ان کی باتیں سن رہا ہوں۔ اور وہ ذکر کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں،